السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سچی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جو لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پیش آیا اور جس نے میری ماں اور بہن کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ کہانی 2018 میں شروع ہوئی۔ شادی کی رات کے بعد ہم گھر واپس جا رہے تھے۔ راستہ تقریباً 10 منٹ کا تھا اور وقت رات کے 1:30 کے قریب تھا۔ سڑک سنسان تھی، اندھیرا گہرا تھا۔ ہم لوگ بائک پر جا رہے تھے۔ اچانک بائک رکی اور دیکھا کہ بائک کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، امی آپ یہاں رک جائیں، میں بائک ٹھیک کرا کے آتا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، امی آپ بس یہاں انتظار کریں، میں فوراً آ جاتا ہوں۔ میں بائک لے کر قریب ہی کے پیٹرول پمپ پر گیا اور واپس آیا۔ گھر پہنچ کر ابو اور بھائی کو فون کیا کہ ہم خیریت سے ہیں، لیکن کچھ عجیب سا تھا۔ امی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، چہرے پر عجیب سا خوف اور ہاتھ اکڑے ہوئے۔ دادی کو گھر لے آئے۔ ابو اور بھائی نے قرآن آیات پڑھی۔ کچھ سکون ملا، لیکن یہ مسئلہ روزانہ ظاہر ہونے لگا، خاص طور پر ظہر کی اذان کے فوراً بعد۔ امی پر کسی مخلوق کا سایہ نمودار ہوتا اور وہ جسمانی طور پر بے چین سی ہو جاتی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت حد تک بڑھ جاتا اور حالت بتدریج خراب ہوتی گئی۔ کئی ڈاکٹرز کے پاس گئے، رپورٹس بالکل صحیح آئیں، لیکن روز بروز صورتحال بگڑتی گئی۔ کئی عامل اور روحانی حضرات کو بلایا گیا، فرق صرف وقتی طور پر ہوتا۔ ایک دن ایک بنگالی عامل آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ مخلوق جن کی شکل میں ہے، جس کو عفرت کہتے ہیں، وہ خوشبو کے پیچھے ہمارے ساتھ آیا۔ 17 فروری 2018 کی رات تقریباً 3:35 پر امی کو وہ مخلوق لے گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مسکرا کر کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے بھائی بہن اور ابو کی طرف دیکھا اور اپنی آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد یہی مسئلہ دادی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ہم نے کئی عامل اور روحانی علماء کرام کو اپنے گھر بلایا۔ دادی کا علاج تقریباً 2 سال تک چلتا رہا، لیکن آخرکار وہ مخلوق دادی کو ساتھ لے گئی۔ اب گھر میں کوئی رشتہ دار نہیں آتا اور پڑوسی بھی دور رہنے لگے۔ ماحول بہت عجیب سا اور سنسان ہو گیا۔ پھر یہ مسئلہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ شروع ہوا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب مزید خوف میں نہیں جیا جائے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا عمل یا طریقہ ملے جو مجھے رہنمائی دے۔ تب ایک دن میرے دوست کے ذریعے ایک عامل سے ملاقات ہوئی جو مصر سے آئے تھے اور جنات اور جادو ٹونے کے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔
اگر وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جاتے تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی۔ میں نے فوراً اپنے دوست سے کہا، بھائی مجھے ان کے پاس لے چلو۔ دوست نے کہا، پہلے ان سے ٹائم لے لیتے ہیں۔ 2 دن کے بعد ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے انہیں تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ انہوں نے امی اور دادی کے نام پوچھے اور چند لمحے خاموش ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو بہت زیادہ سرخ، جیسے خون اتر آیا ہو۔ انہوں نے کہا، یہ مخلوق جنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جسے عفرت کہتے ہیں۔ عفرت کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ معمولی جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اس کی غذا انسان کا گوشت اور کتوں کا خون ہوتا ہے۔ میں اور میرا دوست خوف زدہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ انہوں نے کہا، یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ اگر کسی کو جان چھڑانی ہو تو بہت خطرناک عمل کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مجھے ہمزاد کے بارے میں بتایا۔ ہمزاد انسان کا ایک روحانی عکس ہوتا ہے۔ جس نے اسے قابو کر لیا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہمزاد اکثر جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر تجسس پیدا ہوا کہ یہ ہمزاد آخر کس بلا کا نام ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے سکھائیں کہ میں کیسے اس ہمزاد کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تنہائی میں بیٹھنے کا طریقہ اور ایک مخصوص جگہ روحانی دائرے میں بیٹھ کر عمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ عمل 41 راتوں کا تھا۔ ہر رات 12 بجے سے فجر تک کرنا تھا۔ میں نے سب کچھ یاد کر لیا۔ پہلی رات بہت مشکل تھی۔ فجر کے وقت میں باہر نماز پڑھی اور گھر جا کر سو گیا اور یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ 21 دن گزر گئے۔ 22ویں رات میں عمل میں مصروف تھا کہ اچانک امی کی آواز آئی، بیٹا مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً اٹھا، لیکن امی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر میں عمل سے باہر نکلتا تو وہ جن مجھے فوراً اپنا شکار بنا لیتا۔ یہ ایک جال تھا جو میری امی کی شکل میں آیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور عمل جاری رکھا۔ 40 دن گزر گئے، پھر آخری رات آ ہی گئی۔ میں نے بڑی محنت سے عمل کو مکمل کیا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ میں عمل ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے سامنے دیکھا کہ میرا ہمزاد کھڑا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھا اور تیز آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمزاد نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے کچھ شرائط رکھیں اور وہ بھی میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے وعدہ کیا کہ جب بھی مجھے شدید ضرورت ہوگی تم ضرور آؤ گے۔ ہمزاد نے وعدہ کیا اور وہ مان گیا۔ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا اور نہ کسی فیملی ممبر کو تنگ کیا۔ شکر ہے اللہ کا، میری بہن کی شادی ہو گئی اور اب سب خوش ہیں۔ یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں۔
تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔